نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ اج دی مجلس دے اندر ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ بیان کیتا ویسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور حکومت کہندا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور حکومت ہے، دور خلافت ہے۔ اس دور دے اندر ایک آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی ہے، بہت خوش الہان آدمی ہے، ان کی آواز تے لوگ فرختہ ہیں اور او چنگ بجیندہ ہے، کبھی کبھی مست ہو کے گاندہ گاندہ جنگل دی طرف نکل ویندا ہے تو اس دی آواز سن کے جنگل دے درندے اور پرندے بھی ٹھہر وینے ہیں۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے آواز عطا فرمائی ہے تو لوگ فریفتہ ہوندے، دل دادان، ہر وقت اندے آس پاس جمع رانے ہیں، چہل پہل ران دیے، رونق ران دیے۔ لیکن آخر کار جوانی ختم ہو گئی، جوانی ڈال گئی، بڑھاپا آ گیا، گلا خراب ہو گیا، آواز خراب ہو گئی۔ جس آواز دے زور دیتے لوگوں کو متوجہ کر دائی، جب وہ آواز ہی خراب ہو گئی تو لوگوں نے کنارہ کشی کرنا شروع کر دیتی۔ اب جب آواز ختم ہو گئی تو لوگوں نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی، منہ موڑ لیا اور رونقاں ختم ہو گئیاں، آؤ بھگت ختم ہو گئی، ان دے نال لوگوں دے تعلقات بھی ختم ہو گئے تو پھر اپنے بیگانے بن گئے۔ ایک طرف بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، دوسری طرف غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، بہت تنگی دے حالات ہیں۔ ان حالات دے اندر اس نے دیکھا کہ سارے لوگوں نے منہ موڑ لے، خود غرض لوگ ہیں، انہوں نے خود غرضی کیتی، لاپرواہی کیتی۔ اب وہ بابا پیر چنگی بہت پریشان ہے، بہت غمگین ہے، اور ایک دن بیٹھا ہے تو اپنے آپ کو خطاب کر کے آکھدا ہے کہ تیں بہت بڑی غلطی کیتی ہے۔ جنہاں لوگاں کو تیں امیداں لگائی ہیں، تعلق بڑھاون دی کوشش کیتی ہے، وہ تو سارے چھوڑ گئے تے کو۔ اب تیرا پرسان حال بھی کوئی نہیں، تیرا حال پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، تیری دیکھ بھال کرنے والا ہی کوئی نہیں، بلکہ اب تو لوگ تیرے کو کنارہ کشی کر دیں، تیرے سائے کھل ہی لڑ دینا، ان دا سایہ ہی ساڑے تے نال۔ کاش میں نے اللہ نال دل لگایا ہوندا، اللہ دی یاد کیتی ہوندی، اللہ نال تعلق بنایا ہوندا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پوندے، آج یہ پریشانی، اب یہ غم نہ ہوندا، آج یہ بے وفائی نہ دیکھنی پوندی۔ تو بس دل ہی دل دے اندر ندامت شروع ہو گئی۔ اللہ پاک دی رحمت متوجہ ہوئی، دل دی کایا پلٹ گئی، دل دی دنیا بدل گئی، اور بس افسوس دے اندر مبتلا ہو گیا۔ ہائے کاش میں وقت ضائع نہ کیتا ہوندا، اللہ کو یاد کیتا ہوندا، اللہ کو راضی کیتا ہوندا، اللہ نال محبت لگئی ہوندی تو یہ دن نہ دیکھنے پویں نا۔ بس اسی اسنا دے اندر ندامت دے عالم دے اندر گھروں نکل پڑا، مدینہ شریف دے قبرستان دی طرف رخ لیا۔ مدینہ منورہ دے قبرستان دے اندر ایک پرانی قبر دے اندر ایک باغ، ایک غار ہے، اس غار دے اندر جا بیٹھا، تلے تنہا اکیلا بے بس ہو کے، بے کس ہو کے اس غار دے اندر جا بیٹھا اور اللہ دی فریاد کی تھی، اللہ کو پکارا، اے اللہ اب بس میں تیرا مہمان بن کے آ گیا، ساری زندگی تیری نافرمانی کیتی ہے، لیکن میں بہت بڑی غلطی کیتی ہے، میں توبہ کردہ، میں معافی منگنا، میرے گناہ معاف کر دے، میری تقصیرہ معاف کر دے،
اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے، ساری دنیا بے وفا ہو چکی ہے، منہ موڑ چکی ہے، اب میری جائے پناہ نہیں ہے، میں تیرے در تے آ گیا، تو پناہ عطا فرما دے۔ بڑی امیدیں لے کے آیا، یا اللہ میں کو اپنی رحمت کو محروم نہ کریں، میں کو اپنی رحمت دے نال یا اللہ سنبھال لے اور میری فریاد سن لے۔ یہ بندہ زارو قطار روندا ہے، اللہ تعالیٰ دے سامنے عاجزی کردا ہے، آہو زاری کردا ہے کہ یا اللہ تیرے دروازے تے آ گیا، میں کو محروم نہ کرے، میرا کوئی سہارا نہیں، تیرے در دے سوا کوئی در نہیں، تیرے در دے سوا کوئی پناہ دی جگہ نہیں، اب کہاں جاواں، کتھے جاواں، تیرے در تے آ گیا، بڑی امید لے کے آیا، تو میں کو محروم نہ فرماویں۔ بس دل دے اندر اللہ تعالیٰ کو پکاردا ہے، عاجزی کردا بیٹھا ہے، آہو زاری کردا بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس دی آہو زاری پسند آ گئی، ندامت دے آنسو پسند آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت دے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دوتے الہام فرمایا عمر میرا ایک بندہ ساری زندگی نافرمانی کردہ رہیے، اب میں کو راضی کرنے واسطے میرے دروازے تے آ گئی، ساری دنیا اس کو منہ موڑ لیا ہے، ساری دنیا نے بے وفائی کیتی ہے، اب میرے دروازے تے آ گیا ہے۔ پھر فرمایا جیرا میرے دروازے تے آنے پھر میں اس کو کبھی خالی نہیں لوٹائیں گا۔ فرمایا عمر جلدی کر، اپنے خزانے دے وچوں کچھ پیسے لے، وہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، فقر و فاقہ بھی ہے، تنگی بھی ہے، اس کو حالات دی تنگی ہے، مشکلات ہیں، ان دی بہت ساری ضروریات ہیں، تو پیسے لے کے جا، اور مدینہ شریف دے قبرستان دے اندر ایک قبر پرانی قبر ہے، اس دی ایک غار ہے، اس غار دے اندر ایک بابا بیٹھا ہے، اس بابے کو جا کے میں رب دے سلام پہنچا دے، میرے سلامہ تو بعد ایک ہدیہ پیش کر، ہدیہ پیش کرن تو بعد میرا پیغام پہنچا دے، اس بابے کو آکھ دے کہ تیری توبہ رب دے دربار دے اندر قبول ہو چکی، تیرے آنسو قبول ہو گئے، تیری آہو زاری قبول ہو گئی ہے، اور رب دی رحمت نے تے کو اپنے گھیرے دے اندر لے لیے، اور فرمایا اس کو میرا پیغام پہنچا دے کہ اللہ تعالیٰ نے تے کو اپنا مقرب بندہ بنا لیا، اپنی رحمت کو تیرے واسطے خاص کر لیے، اب مایوس ہونے دی ضرورت نہیں، پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، کسی دے سامنے ہاتھ پھیلاون دی ضرورت نہیں، جب تک تو زندہ ہے تیری پوری زندگی واسطے ہمیشہ واسطے خزانہ غیب کول میں نے روزی دا انتظام فرما دیتا۔ حاطف غیبی کول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز سنی، اٹھ بیٹھے، فوراً بیت المال دے وچوں پیسے اٹھائے، مدینے دے قبرستان دی طرف دوڑ پڑے، تلاش کردے کردے ایک پرانی قبر دی غار دے اندر پہنچے، دیکھا اس غار دے اندر او بابا پیر چنگی اپنے سینے دوتے رکھی ہوئی، تے بابے کو نیند آ چکی ہے، بابا سو چکا ہے، لیکن اون دے آنسواں دے نال اس دا چہرہ تے اس دی داڑھی تر بتر ہو چکی ہے، بابا روندے روندے سو گیا، آنسو بہندے بہندے سو گیا، ان دے چہرے دوتے ان دی داڑھی دوتے ندامت دے آنسو باندھے پین، بابا سو گیا۔ وقت دا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی بادب ہو کے انتظار کر رہی ہے، کس وقت بابا اٹھی سی میں رب دے سلام ہی پیش کرساں، پیغام ہی پیش کرساں۔ حضرت عمر انتظار کر رہی ہے، بابا نیند کر رہی ہے، کچھ دیر تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نچھ آ گئی ہے، چھینک آ گئی ہے، اور نچھ دی وجہ تو بابے دی آنکھ کھل گئی ہے، اس بابے نے آنکھ اٹھا کے دیکھے سامنے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، پر اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دبدبا رعب عطا فرمایا ہی، بابے نے حضرت عمر کو دیکھا نا
تو بابے دوتے بھی کپ کپی چاری ہو گئی، روب تے دبدبے دی وجہ تو بابا کمبھن لگ گیا، لرزہ برندام ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ بابا کانپ رہی ہے، ڈر رہی ہے۔ بابے کو پتا بھئی عہد فاروقی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت ہے، اب تو حضرت عمر پہنچ گئے میری خیر کو نہیں، پتہ نہیں کتنے درے لگے سن میں کو تے کیا بن سی میرے نال۔ بابا کانپے جا رہی ہے، کمبدا جا رہی ہے، لرزہ برندام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بابا ڈر نہیں، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، میں تیرے واسطے تیرے رب دی طرف کو بہت بڑی خوشخبری لے کے آیا، تیرے رب دا حکم لے کے آیا، تیرے رب دے سلام لے کے آیا، تیرے رب دے پیغام لے کے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تیری توبہ قبول ہے، تیرے آنسو قبول ہیں، تیری عاجزی قبول ہے، تو اب میرا مقرب بندہ بن چکا ہے، میں نے اپنی رحمت کو تیرے واسطے خاص کر چھوڑا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے بھیجا ہے کہ اب پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، غمگین ہونے دی ضرورت نہیں، قید سامنے ہاتھ پھیلاون دی ضرورت نہیں، اب ہمیشہ واسطے خزانہ غیب کو میں نے تیرے واسطے روزی دا انتظام فرما دیتا ہے۔ جیلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بابے کو اللہ دے سلام پہنچائے، رب دا پیغام پہنچایا، تو بابا شکر ادا کر دیا، سجدہ ریز ہو گیا، اللہ دا شکر ادا کیتا، اور پھر بابے دوتے آہ بقا دا غلبہ ہو گیا۔ اتنی درد دل نال بابا رویا، اتنی عاجزی تے انکساری تے آہزاری کیتی بابے نے کہ اس بندے خدا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر آدمی کو روا دیتا۔ اب حضرت عمر بھی رو رہے ہیں، حضرت عمر دی اکھاں چو آنسو ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کلیجہ منہ کو آمن لگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بابے کو تسلی دیتی کہ اللہ دے ہاں تیرے آنسو قبول ہو چکے ہیں، یہ ندامت دے آنسو بڑے اللہ دے ہاں بڑی قیمتی ہیں، ان آنسوਆਂ دا اللہ بہت قدردان ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے رحمت فرما دیتی ہے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس اندر اعلان فرمائے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے محبوب پیغمبر اپنی مٹھی دے پیاری زبان نال اعلان فرما دیو، اے میرے گناہگار بندے کرامی میری رحمت کو مایوس نہ ہو، چاہے تھارے گناہ درختاں دے پتاں دے برابر ہوئیں، چاہے تھارے گناہ بارش دے قطراں دے برابر ہوئیں، چاہے تھارے گناہ آسمان دے ستاراں دے برابر ہوئیں، چاہے تھارے گناہ ریت دے ذراں دے برابر ہوئیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت کو مایوس نہ ہوئے، پھر بھی میری رحمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے واقعہ بیان کرنے تو بعد نتیجہ یہ نکالا کہ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہوئے، جتنا بھی بدحال ہوئے، اللہ دی رحمت کو مایوس نہیں ہونا۔ ایک دفعہ اللہ دی رحمت دے دروازے تے آ جا، آنسو بہا، تیرے آنسو اللہ تعالیٰ کس طرح قبول فرمائندہ ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ رحمت فرمائندہ ہے۔ جب ساری دنیا منہ موڑ لے وے، ساری دنیا دے دروازے بند ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرمائے میرے در تے لگے آؤ، میرا دروازہ کھلو، میری رحمت دا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ موت تو پہلے جب بھی تھوا کو خیال آ جاوے، جتنے گناہ گار ہو میرے در تے آونجو، توبہ کرنا تھوڑا کام ہے، تمہارے سارے گناہ کو معاف کر کے نیکیاں نال تبدیل کر دینا میری رب دی رحمت دا کام ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکوں اپنی محبت نصیب فرماوے، اور اللہ والا دی محبت نصیب فرماوے، اللہ والا دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔